السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میری درخواست نویسی کے حوالے سے ہے کہ امتحانات میں نہم دہم کے جو میٹرک امتحانات ہوتے ہیں اس میں درخواست جب آتی ہے تو اس کو کس طریقے سے لکھنا ہے۔ آپ لوگوں نے آپ کے سکولز میں اس کا طریقہ کار سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح باخدمت جناب پرنسپل اسکول کا نام اور نیچے پھر عنوان بھی تحریر کرنا ہوتا ہے کہ درخواست کا کیا عنوان ہے، پھر جناب عالیہ لکھ کر آپ نے اپنا مدعا بیان کرنا ہوتا ہے کہ کس ریزن کی وجہ سے آپ درخواست لکھ رہے ہیں۔ درخواست آپ ایک صفحے سے زیادہ کی نہیں ہوتی، بے شک اس کے لیے 2 صفحات دیے جاتے ہیں، لیکن درخواست آپ کو پتہ ہے مختصر لکھی جاتی ہے۔ 5 نمبر آپ کو اس صورت میں ملیں گے کہ اگر درخواست جو ہے شاندار اسلوب اور مکمل تکنیکی درستی کی حامل ہو۔ تکنیکی معاملات میں اس میں کیا ہے کہ آپ نے باقاعدہ اس کا سٹارٹنگ لکھی ہے، کس سے مخاطب ہیں، کس کو درخواست لکھ رہے ہیں، درخواست جس کو آپ لکھ رہے ہیں اس کا پراپر عہدہ، ہر چیز آپ نے لکھی ہے۔ آپ نے اس میں ڈیٹ اینڈ ڈے سب کچھ مینشن کیا ہوا ہے، آپ نے درخواست دہندہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب لکھی ہوں گی تو اٹس مین کہ وہ تکنیکی درستی کی حامل ہے آپ کی درخواست۔ اس کے بعد باقاعدہ آپ نے آغاز کرنا ہے، مدبانہ گزارش ہے یا بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے یا گزارش ہے، کسی بھی طریقے سے اگر آپ درخواست شروع کر رہے ہیں تو آپ نے اس طرح درخواست شروع کرتے ہوئے اپنا نفس مضمون بیان کرنا ہے کہ آپ کس سلسلے میں درخواست لکھ رہے ہیں۔ پراپر اس کا اینڈنگ ہونا چاہیے کہ آپ درخواست جو آپ نے لکھی ہے کس وجہ سے لکھی تھی اور آپ اس کے بارے میں کیا حل چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ دھیان ضرور رکھنا ہے کہ جملوں میں ربط ہونا چاہیے، رموز و کاف جو پراپر درخواست کے اندر آپ کے علامات ہوتی ہیں وہ استعمال کی گئی ہوں تاکہ آپ کے نمبر کہیں سے بھی نہ کٹیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے یہ تمام چیزوں کا خیال رکھا ہوگا تو آپ کو پورے 5 نمبر دیے جائیں گے۔ 4 نمبر آپ کو کس صورت میں ملیں گے کہ تحریر عمدہ ہو، آغاز اور انجام واضح ہوں، جملوں میں مناسب ربط ہو مگر معمولی تکنیکی غلطی ہو، کہ کہیں پر آپ نے جو اداب کا القاب کا خیال نہیں رکھا، کہیں پہ آپ نے یا پھر جس کو آپ درخواست تحریر کر رہے ہیں اس کا عہدہ نہیں لکھا، یا کہیں پہ آپ کو تھوڑی سی معمولی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے نمبر جو ہیں وہ کٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح 3 نمبر کیوں دیے جائیں گے؟ تحریر اچھی ہے، درخواست کا آغاز اور انجام ناقص ہے، یعنی کہ پراپر آپ نے اس کے سٹارٹ نہیں لیا کہ درخواست لکھنے کا وجہ کیا تھی، انجام میں آپ نے یہ لکھنا ہوتا ہے کہ اب آپ جیسے فار ایگزامپل درخواست دینی ہے آپ نے کسی ڈاکے کی شکایت کے حوالے سے، درخواست آپ نے دینی ہے کہ آپ کا ناقص انتظام ہے صفائی کا، تو آپ آگے اس کی تھوڑا سا جس کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں اسے آپ تھوڑا سا یہ ضرور بتائیں کہ اب آپ چاہتے ہیں کیا ہے کہ کون سے اقدامات کر کے اس بیماری پر یہ جو خامی ہے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، تو یہ آپ ضرور اس میں لکھیں۔ اگر آپ نے نہیں لکھا ہوگا تو آپ کے جو ہے وہ مارکس کٹ جائیں گے۔ کچھ جملوں میں ربط یا علامات یا اوقاف کی معمولی سی غلطی ہوگی تو 3 نمبر ملیں گے۔ 2 نمبر کس صورت میں ملیں گے؟ تحریر قابل قبول ہو، سطحی ہو، نفس مضمون موجود ہو مگر آغاز یا انجام میں واضح کمی ہو یا جملوں کا ربط کمزور ہو، تو اس صورت میں آپ کو ملیں گے 2 نمبر، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ پورے 5 نمبر لیں، کیونکہ درخواست میں 5 میں سے 5 نمبر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ نے اس کا پراپر سٹارٹنگ اینڈنگ مڈل سب کچھ پراپر طریقے سے اگر آپ لکھتے ہوئے چلیں گے، آپ اس میں جس سلسلے میں درخواست لکھ رہے ہیں وہ وجہ بیان کریں گے، اس خامی کو اس برائی کو دور کرنے کے ریزنز بھی بتائیں گے، کیسے اس کو کوئی ایسا پروگرام حکومتی ہم چلا سکتے ہیں جس سے ہم اس برائی پر قابو پا سکیں، تو وہ بھی اگر آپ لکھیں گے تو آپ کو پورے کے پورے 5 نمبر آسانی کے ساتھ مل جائیں گے۔ 2 نمبر کے بعد آتا ہے کہ 1 نمبر آپ کو کس لیے دیا جائے گا؟ اگر تحریر ناقص ہوگی، نفس مضمون نامکمل ہوگا، آغاز یا انجام غیر واضح ہوگا تو پھر آپ کو 1 نمبر ایگزامینر دے گا۔ 0 نمبر کی 0 نمبر بھی دیے گئے ہیں کیونکہ بعض اوقات بچوں نے سٹارٹنگ اینڈنگ بھی نہیں لکھی، نہ درخواست کا پراپر پیٹرن لکھا ہے، کبھی درخواست کی جگہ خط لکھا ہوا مل جاتا تھا ہمیں، جس وجہ سے 0 نمبر بھی دیے گئے ہیں۔ اگر کہانی آتی ہے، کہانی آپ کو پتہ ہے کہانی بھی 5 نمبر کی ہوتی ہے جو کہ میٹرک کے طلباء و طالبات کو آتی ہے پیپرز میں، تو اس صورت میں آپ نے پراپر کہانی کو 3 سٹیپس میں لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پراپر اس کا عنوان لکھیں، پراپر اس کی سٹارٹنگ لکھیں، سٹارٹنگ کا ایک پیراگراف لکھیں، پھر اس کا مڈل لکھیں جس میں آپ کی کہانی کہاں یو ٹرن لے رہی ہے کہانی کا، پھر انجام کا ایک پیراگراف ہوگا وہ لکھیں، سے کیا نتیجہ حاصل ہوا ہے وہ لکھنا ہے آپ نے، یعنی کہ آپ نے کہانی کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہوئے اس کے پیراگراف بناتے ہوئے چلنا ہے تاکہ آپ کو پورے کے پورے مارکس جو ہے آسانی کے ساتھ مل سکیں۔
اب کیوں 5 نمبر ملیں گے؟ کہانی شاندار، اسلوب، باقاعدہ آغاز، منطقی ترتیب، بھرپور نفس مضمون اور عمدہ انجام کی حامل ہو۔ اچھا، کہانی کے حوالے سے ایک اور چیز بھی میں نے آپ کو بتانی تھی کہ کہانی آپ اپنی تخلیق کردہ بھی تحریر کر سکتے ہیں اس موضوع کے اوپر۔ اگر کوئی ایسا موضوع دیا جاتا ہے جس سے آپ کو کوئی کہانی معلوم نہیں ہے، کوئی جو آپ کے سلیبس میں شامل تھی، تو آپ خود سے تخلیق کردہ کہانی بھی تحریر کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ کوشش کرنی ہے بہت طوالت میں جو ہے وہ مبنی نہ ہو۔ آپ کوشش کریں کہانی مختصر جامعہ تحریر کریں اور پراپر اس کا سٹارٹنگ اینڈنگ مڈل بناتے ہوئے اس کو لکھیں، تو آپ خود سے بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگین ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں کہانی میں ہر ایک نئی جو چیز آ رہی ہے اس کی کوئی منطق ہو اور کوئی اس کی وجہ ہو بیان کی گئی ہو، اور پھر کہانی اس طرح سے آگے بڑھتی چلی جائے اور کہانی ایک پراپر ربط کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جائے گی، تو پھر پڑھنے والے کو کہیں پہ بھی اس کا جو ہے ربط ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، تسلسل نہیں ٹوٹے گا، تو وہ پھر آپ کو پورے 5 نمبر دے گا۔ 4 نمبر کیوں ملیں گے؟ ماضی کے صحیفے میں لکھی گئی۔ اب کہانی پاسٹ ٹینس میں آپ کو پتہ ہوتی ہے، ماضی کے صحیفے میں تو لکھی ہے، لیکن آغاز، درمیان اور انجام واضح ہوں، جملوں میں زیادہ تر منطقی ربط و زبان و بیان درست ہو اور رموز و کاف مناسب حد تک استعمال ہوئے ہوں۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مواد تو ایک جو آپ نے تحریر کیا ہے وہ بہت عمدہ تو نہیں ہے، لیکن وہ ایسا مواد ہے کہ جسے 4 نمبر دیے جا سکتے ہیں۔ آپ نے کہانی کو ایک پراپر طریقے سے لکھا ضرور ہے، تو اگر کہانی میں اس کو کہیں پہ بھی ایگزامینر کو کمی نظر آتی ہے تو وہ پھر 4 نمبر دے گا۔ 3 نمبر کیوں ہوں گے؟ کہانی اس درجے کی ہو، ماضی کے صحیفے میں لکھی گئی ہو، آغاز اور انجام موجود ہو مگر جملوں میں ربط نہ ہو، کہیں پہ بھی ربط ٹوٹا ہے، یا آغاز انجام تو آپ نے لکھا ہے، درمیان میں جملے بے ربط ہیں، آپس میں ان کا لنک نہیں بن رہا، لنک ٹوٹنے سے کیا ہوگا؟ آپ کو مارکس بھی آپ کے کٹ جائیں گے۔ 2 نمبر وہ کیوں دے گا؟ کہانی ناقص مگر سمجھ میں آنے والی ہو، اور ماضی کے صحیفے میں لکھی گئی مگر آغاز یا انجام غیر واضح ہوں، زبان و بیان اور رموز و کاف میں غلطیاں ہوں، تو ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کے مارکس کٹ جائیں۔ بچے تو رموز و کاف کا استعمال ہی نہیں کرتے، انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ واوین بھی ہمیں استعمال کرنے چاہیے، کوسین ہمیں استعمال کرنے چاہیے، ہمیں تفصیلیہ کی علامت کہیں پہ استعمال کرنی چاہیے، کہیں ہمیں وقفہ سکتہ کی علامات کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ علامات ایسی علامات ہیں جن کو اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ علامات کہاں استعمال ہوتی ہیں تو ضرور ان کا استعمال کریں۔ ہم صرف ایک علامت، ایک ختمہ کی علامت کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے اور ہم وہی استعمال کرتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ آپ یہ کوما، کولن، سیمی کولن جو انگلش میں ہوتے ہیں، آپ کے اردو میں بھی یہی علامات ہیں، تو ان علامات کا استعمال کرتے ہوئے کہانی کو تحریر کریں۔ اپنی کوئی بھی تحریر اگر آپ ایک تسلسل کے لکھتے چلے جائیں گے علامات کے بغیر ہوگی تو وہ پھر دلکش نہیں ہوتی۔ اکثر آپ نے اپنی کتابوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ ان علامات کا استعمال کیا جاتا ہے جب بھی کوئی تحریر لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں، 1 نمبر آپ کو کس صورت میں ملیں گے؟ کہانی سطحی ہو، اکثر اجزاء غیر واضح ہوں، زبان و بیان، رموز و کاف میں غلطیاں ہوں۔ اس سطحی آپ نے ایک نارمل سی کہانی لکھی ہے، بس ایک آغاز انجام سب چیزیں ہیں، لیکن اس میں ایک دلچسپی کا عنصر موجود نہیں ہے جو قاری کو اپنی طرف متوجہ کر سکے، تو اس صورت میں آپ کو 1 نمبر دے گا۔ اور کہانی اگر آپ نے غیر متعلقہ لکھی ہے، موضوع کچھ اور تھا اور کہانی کچھ اور ہے، تو پھر آپ کو 0 نمبر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے ہے ہمارا مضمون نویسی جو کہ آپ کا 9 نمبر کا آتا ہے۔ یہ بھی آتے ہیں 10th کلاس کو، 9 نمبر کا یہ مضمون آتا ہے جس میں ہر ایک کے لیے الگ الگ مضمون نویسی کے لیے بھی الگ الگ پیراہے موجود ہیں۔ 5 نمبر کا الگ مواد کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر 2 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں کہ آپ نے مضمون کا مواد جو ہے وہ پراپر طریقے سے بیان کیا ہے یا نہیں، اور پراپر جو جتنا بھی مواد ہے مضمون کو بیان کر رہا ہے یا نہیں، اس کے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ پھر 1 نمبر آپ کا ہوتا ہے رموز و کاف کے درست استعمال کا۔ اگر آپ نے رموز و کاف کا استعمال کیا ہے تو 1 میں سے 1 آپ کو نمبر ملے گا۔ اگر آپ کا جو مضمون جس پہ آپ نے لکھا ہے اس کا مواد جو ہے وہ مناسب طور پر تحریر کیا ہے کہ اس کے ہر پہلو کو آپ نے واضح کیا ہے، تو آپ کو 2 میں سے 2 نمبر دیں گے۔ پھر 2 نمبر آپ کے ہوتے ہیں کہ آپ کا اسلوب بیان کیسے، آپ نے کیسی زبان کا استعمال کیا۔ اگر آپ کا وہ بھی بہت اچھا ہوگا، دلکش ہوگا، آپ قاری کو متاثر کرنے والا ہوگا، تو 2 میں سے 2 نمبر ملیں گے۔ اسی طرح آپ نے جو پیراگراف بنائے ہیں ان کے پیراگراف میں اگر آپس میں کوئی لنک بھی موجود ہے تو اس کے 2 میں سے 2۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے فری کے مارکس ہیں جن کو انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے مارکس کو، کہ یہ کس طریقے سے آپ کو مارکس ملیں گے، کہ جس سے آپ کا مضمون جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہر ایک چیز کے لیے الگ الگ جو ہے وہ نمبر موجود ہیں۔ اب 5 نمبر آپ کو کس صورت میں ملیں گے؟ استدلال مؤثر
مواد ادبی و فکری حسن سے مزین ہو، منطقی اسباب اور حوالہ جات کا درست استعمال اور اختتامیہ متاثر کن ہو۔ اب اس کے فری میں آپ کے 5 میں سے 5 نمبر ہیں، اگر آپ نے اس میں سے اپنے اس کا استعمال جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے مضمون کو بیان کیا ہے، اپنے رموز و قاف کا استعمال بہت بہترین طریقے سے کیا ہے، اگین وہی جو میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی کہ وامین کوسین ختمہ تفصیلیہ ان سب چیزوں کا بڑا اچھے طریقے سے آپ نے استعمال کیا ہے، پراپر اس کا سٹارٹ ہے، اس کے مڈل میں جو آپ نے اس کے جتنے بھی اپنے مواد کو بیان کیا ہے وہ بڑا مؤثر ہے اور مواد کے کوئی منطق ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے آپ نے حوالہ جات، مطلب آپ نے اگر یہ بات کہہ رہے ہیں حوالہ جات ہوتے ہیں جیسے 2021 کے میں مردم شماری کے مطابق یہ کرائم ریٹ تھا یا عوام کی ہماری آبادی اتنی تھی، پھر اسی طرح مختلف حوالہ جات آپ دیتے ہیں، فلان کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، قائد اعظم نے یہ کہا تو یہ حوالہ جات کہلاتے ہیں، علامہ اقبال نے یہ کہا، اسی حوالے سے اگر مضمون کے حوالے سے کوئی آپ کو بات یاد آتی ہے کسی کے حوالے سے تو وہ آپ تحریر کر سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں مواد آپ کو بہت متاثر کن ہوں، آپ کے دلائل بڑے بہترین ہوں جس سے آپ کا قاری متاثر ہو جائے، تو وہ 5 میں سے 5 نمبر اس کو آرام سے آپ کو دے دے گا۔ لیکن اگر آپ کے مضمون میں مواد کے جو ہے وہ بہتر طور پر عکاسی نہیں کر رہا تو آپ کو 4 نمبر دے گا، اچھے طور پر عکاسی کر رہا ہے تو 3 نمبر دے گا، 2 دے گا کہ مضمون میں عنوان کا مناسب اگر آپ نے بیان کیا ہے، برائے نام مضمون تحریر کیا ہے تو آپ کو 1 نمبر ملے گا، اور مضمون غیر متعلقہ ہے تو 0 میں۔ اب 1 میں سے 1 نمبر آپ نے لینے ہیں اگر آپ نے املا اور رموز و قاف درست استعمال کیے ہوں۔ املا کے تو کم ہی بچے غلطیاں کرتے ہیں، لیکن رموز و قاف کا چونکہ استعمال نہیں کرتے تو موسٹلی ایگزامینر آپ کو 1 میں سے 1 کے بجائے 0.5 مارکس جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اسی طرح 2 میں سے 2 آپ کو نمبر ملیں گے اگر اسلوب بیان، زبان و بیان شاندار، مؤثر اور دلکش ہو۔ اگر آپ کا زبان و بیان بہت دلکش ہے، متاثر کن ہے تو وہ آرام سے آپ کو 2 میں سے 2 نمبر اس میں بھی دے دے گا۔ پھر پیراگراف جو آپ نے بنائے ہیں ان کا آپس میں لنک موجود ہے، ایک پیراگراف اگر ختم ہوا ہے تو دوسرا پیراگراف پہلے پیراگراف کو ہی ڈیفائن کر رہا ہے، تو اس طرح سے آپ کو 5 میں سے 2 میں سے 2 نمبر مل جائیں گے آرام کے ساتھ۔ تو دیکھیں پیراگراف بنانے کے فری کے مارکس ہیں، پیراگراف بنائیں اپنے مضمون میں، املا کی غلطیاں نہ کریں، فری میں 1 میں سے 1 نمبر ہے رموز و قاف کی غلطیاں نہ کرنے کا، فری کا نمبر ہے اگر آپ کا زبان و بیان دلکش ہے 2، یعنی کہ 5 نمبر جو آپ کو دیے جا رہے ہیں وہ آپ کو فری کے مل رہے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ یہ جو 4-5 نمبر ہیں یہ ضائع نہ ہوں، آپ اس میں سے پورے میں سے 5 میں سے 5 پورے نمبر حاصل کر لیں، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کو مزید بتاؤں گی کہ رپورٹ نگاری اور کالم نگاری یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو کس طریقے سے آپ تحریر کریں گے اور کتنے مارکس آپ کو کس چیز کے لیے دیے جائیں گے۔